الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حاضرین خطبہ جمعہ برادران اسلام تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک مربی و پالنہار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔
برادران اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی قریب ہے، تو اسی کے ماتحت اسی کے بارے میں کچھ بولنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین زندگی میں پھر دوبارہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما رہا ہے، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو اس طرح نہ بہکا سکے جس طرح وہ 11 مہینے بہکاتا ہے۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ سلف صالحین، صحابہ اکرام اس مہینے کے آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب یہ مہینہ جاتا تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ الہ العالمین، ہم نے جو اس رمضان کے اندر عبادتیں کی ہیں، ہم نے جو رمضان کے اندر نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے رمضان کے اندر قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، ہم نے رمضان کے اندر جو دعائیں کہ الہ العالمین تم تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما، کیونکہ وہ جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ کتنا اہم مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں غنیمت تصور کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک ہمارے سروں کے قریب ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ہمیں دوبارہ یہ مہینہ نصیب فرما رہا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 2 آدمی آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرتا تھا تو دوسرا کم عبادت کرتا تھا، یہ تو معمول ہے، ہر انسان ایک جیسا تھوڑی ہے، کوئی کم عبادت کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرتا تھا، ایک کم عبادت کرتا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ جو کم عبادت کرتا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہوا، اور جو زیادہ عبادت کرتا تھا اسے ایک تو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور جو کم عبادت کیا کرتا تھا اسے عام موت ہوئی۔ لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جس نے کم عبادتیں کی اور جو عام موت مرا، جو شہادت پانے والے شخص کے 1 سال کے بعد میں جس کا انتقال ہوا، وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس میں پہنچتی تو وہ بڑا تعجب کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ عبادت کرتا تھا اور شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے اسے، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس نے کم عبادتیں کی، جو 1 سال کے بعد میں مرا اور عام انتقال ہوا اس کا، وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ صحابہ اکرام آپس میں تعجب کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بات پہنچتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا سنۃ، کیا اس شہادت جسے شہادت کی موت نصیب ہوئی کیا اس کے بعد میں سے 1 سال نہیں ملا؟ فادرک رمضان فصامہ، کیا انہوں نے پھر رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ صحابہ اکرام کہہ رہے کیوں نہ اللہ کے نبی، انہیں 1 سال ایکسٹرا بھی ملا اور انہوں نے 1 سال میں انہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، انہوں نے روزے بھی رکھے۔
وصلی کذا و کذا سجدۃ فی السنۃ، اس سال کے اندر جو انہیں ایکسٹرا سال ملا انہوں نے اس میں نمازیں بھی پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھ رہے تھے ان سے تو یہ کہہ رہے تھے کیوں نہ اللہ کے نبی انہوں نے ایک سال انہیں ملی تو انہوں نے نمازیں بھی پڑھی۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ دو آدمی تھے جو زیادہ عبادت جس نے کی، ایمان تو ایک ساتھ لائے لیکن عبادت زیادہ ایک نے کی ایک نے کم کی۔ جس نے زیادہ عبادت کی اس کا انتقال شہید ہوا، اس کا انتقال ایسے ہوا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا، شہادت کا درجہ نصیب اور ہوا اسے۔ لیکن جو جنت میں پہلے داخل ہوا اسے عام موت ہوئی لیکن ایک سال زیادہ ملا۔ اب ایک سال زیادہ ملا تو ایک سال کے اندر اس نے نمازیں بھی پڑھی، ایک سال کے اندر اس نے صدقہ خیرات بھی کیے، ایک سال کے اندر اس نے روزے بھی رکھے۔ اس وجہ سے ان روزوں اور نمازوں کی وجہ سے وہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ لہذا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک سال اور ملا، ہمیں رمضان مل رہا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم، یہ موقع ہمیں مل رہا ہے۔ کتنے یار تھے ہمارے، کتنے دوست تھے ہمارے، کتنے بزرگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ میں نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ اس رمضان کے آنے سے پہلے دنیا سے انتقال کر گئے، انہیں یہ مہینہ نصیب نہ ہوا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں، ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں، جہنم سے بچنے کی دعا کریں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اور جنت کی دعا کریں، اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما۔ اصل انسان، کامیاب انسان وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کامیاب انسان وہ ہے جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو صرف دھوکہ کی زندگی، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کی رنگینی ہے، چمک دمک جو آپ کو نظر آ رہی ہے کچھ نہیں ہے، ایک دن فنا ہو جانا ان تمام چیزوں کو۔ ہم دنیا کے اندر اتنے محلات تعمیر کرتے ہیں، عالی شان بلڈنگیں بناتے ہیں، لیکن یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اصل کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ کر کے جنہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے، خوشخبری دیتے انہیں، اتاکم رمضان وشہر مبارک فرض اللہ عز وجل تبارک و تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دیتے، اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان آنے والا ہے، شہر مبارک جو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے، وتفتح فیہ ابواب الجنہ، اور اللہ رب العالمین جنت کے اندر رمضان کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اللہ رب العالمین رمضان کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اللہ رب العالمین رمضان کے اندر شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصیتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے کتابیں تو کئی نازل کی، تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے اندر نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ رب العالمین فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو رمضان کے اندر نازل کیا گیا، یہ تو مہینے کے اندر نازل کیا گیا،
दिन में नाजिल किया गया, रात में नाजिल किया गया, इसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। अल्लाह ताला सूरह क़द्र के अंदर फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नासिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ए नबी आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने जोड़ करके देखा जाए तो 83 साल कुछ दिन बनते हैं। 83 साल तो आजकल कोई जी भी नहीं रहा है। आजकल जो मौत हो रही है 50-60 साल की ज़िंदगी जो हमें मिल रही है, लेकिन शब क़द्र में जागने का जो सवाब है उन 5 रातों में, उनके बारे में बतला दिया कि वो 83 साल की इबादतों से बेहतर है। उसके अंदर हम इबादत करें। ये रात हमें मिलने वाली है बहुत ही जल्द। उस रात को हम यूं ही ना गवाएं। उस रात में हम अल्लाह की इबादत करें। उन्हें 21, 23, 25, 27 और 29 इन 5 रातों में हम उस रात को तलाश करें। बहुत सारे कुछ तो ये बतलाया जाता है कि वो 27वीं जागनी रात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया था, लेकिन वो आपको भुला दी गई। अब इससे मालूम ही होता है कि जब अल्लाह के नबी को रात भुला दी गई तो फिर हमें 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 में तलाश करना है। कोई ना कोई रात होगी जो मिलेगी हमें, लेकिन इन रातों को हम यूं ही बर्बाद ना करें। इन रातों में हम ठट्टा मजाक कर करके हम जाग रहे इस नियत से कि भाई जागनी रात है, जागने चले। मस्जिद में हमने पैर भी नहीं रखा, घूम रहे गलियों में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम इस रात का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मौका दिया है, इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए कि हम गलियों में घूमें, चाय और ठंडा वंडा पीते घूमें। ऐसा नहीं, बल्कि इस रात का भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये रात बड़ी कीमती रात है, इसमें हम कुरान की तिलावत करें, इस रात में हम दुआएं करें, इन रातों में हम तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ें। बड़ा कीमती महीना है ये जो हमें मिल रहा है, लिहाजा हम इसे यूं ही बर्बाद ना करें। सामईन किराम, इस महीने की दूसरी खुसूसियत ये भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में कुरान को नाजिल किया, और दूसरा है कि रात में नाजिल किया। और रमज़ान के रोज़े रखे क्यों जाते हैं? वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ। इस आयत करीमा से मालूम यह हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि हम मुत्तकी बन जाए, ताकि हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। ये बोझ नहीं है हमारे ऊपर, हम बोझ समझ करके छोड़ दें कि रमज़ान के रोज़े नहीं रखेंगे, क्या अब के नहीं रखे तो अगले साल रख लेंगे। नहीं, बोझ नहीं है हमारे ऊपर। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं किए, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए। ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं। वजह भी बतला दी, रोज़े का फ़ायदा बतला दिया। फ़ायदा ये है रोज़ा रखने का, इसलिए रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए। ये रमज़ान में अगर एक शराबी 1 महीना शराब को छोड़ करके रोज़ा रखे तो इंशाअल्लाह वो शराब को छोड़ देगा। ये रोज़ा इसलिए बना है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया ताकि मुत्तकी बने। मुत्तकी कब बनेंगे? जब हम बुराइयों को छोड़ देंगे। बुराइयाँ कब छूटेंगी? जब हम रोज़ा रखेंगे, जब हमारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा होगा। हमारे सामने खाने की चीज़ें मौजूद है, पीने की चीज़ें मौजूद है, लेकिन हम ना खा पा रहे ना पी पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में अल्लाह का डर है, इसलिए हम नहीं खा पा रहे, इसलिए नहीं पी पा रहे। बहुत सारे लोग रमज़ान में भी रोज़े नहीं रखते हैं। अब आपको मालूम है बहुत ही करीब फसल है, रमज़ान में फसल कटाई होगी। बहुत सारे लोग उज़्र बयान करेंगे, मौलवी साहब रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि फसल आ रही है, हमें फसल काटनी है। लेकिन याद रखिए ये आपका कोई उज़्र नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है फसल का। एक शर्त पर इंसान रोज़ा छोड़ सकता है कि वो बीमार हो,
بیمار ایسا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر کر رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں سفر کروں گا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مسافر روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بیمار آدمی، اس کو لگ رہا ہے کہ میں زیادہ ہی بیمار ہوں، تو وہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کو روزہ چھوڑنا، روزہ جو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اس کی سزا سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں 2 آدمی اٹھا کر کے لے جا رہے تھے اور مجھے ایک پہاڑی پر لے گئے، اور اتنی اوپر لے گئے، جب میں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھا تو میں نے وہاں پر لوگوں کی چیخ کو سنا، آہو بگا ان کی سنائی دے رہی تھی مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کن لوگوں کی چیخ ہے، کیا ہے، کیا وجہ سے، کس وجہ سے یہ چیخ رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ بتلایا گیا۔ پھر آپ کو آگے لے جایا گیا، آگے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور پھر ان کے کلوں کو چیرا جا رہا ہے۔ 2 سزا، ایک تو الٹا لٹکایا گیا، دوسرا ان کے کلوں کو چیرا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ الٹا کن کو لٹکایا گیا، کلوں کو کیوں چیرا گیا، آپ کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں بغیر عذر کے، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، بغیر شرعی عذر کے وہ روزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنے والوں کی یہ سزا کہ ان کو الٹا لٹکایا گیا اور پھر ان کے کلوں کو چیرا گیا، یہ سزا ان لوگوں کو ہے جو جان بوجھ کر کے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فرض ہے، اسلام کی بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی شہادت دینا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد عبدہ ورسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا اگر استطاعت ہو، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 رکن ہیں، ان میں سے ضروری ہے۔ نماز کسی پر معاف نہیں، نماز ایک ایسا رکن جو کسی پر معاف نہیں۔ نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں تو اشاروں سے پڑھیے، لیکن پڑھنی ہے، معاف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان کب پڑھتے ہیں؟ 8 60 360، یہ والی نماز ہے۔ 8 دن میں جمعہ سے جمعہ پڑھنے آ گئے، 360 دن میں عید اور بقرعید ادا کر لی، یا کھاٹ والی نماز پڑھتے، کسی کا جنازہ ہو گیا تو جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نماز جو اسلام کا اہم رکن ہے، جسے کسی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں، اشاروں سے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں نماز، صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام میرا محمد یونس، نام میرا محمد ابراہیم، نام میرا عبداللہ، نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ کافر کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ اس پر لگ چکا ہے، وہ کافر ہے۔ نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں بنتے، کام کیجئے مسلمانوں کے سے۔ ہم مسلمانوں کے درمیان میں اور کافروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ تو فرق ہے نماز کا۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، سارا کام وہ کرتے ہیں، وہ ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھیے۔ اب آپ نے دیکھا اب رمضان آ رہا ہے، اب 1 مہینے کا مسلمان آنے والا ہے، 1 مہینے کا۔ 1 مہینے مسجدیں ایسی نظر آئیں گی آپ کو کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملیں گی، لیکن جیسے ہی عید پڑی پھر ایسا سنگوا دیا، ایسا لٹکا دیا کسی کھوٹی کے کہ اگلے رمضان میں ہی دیکھنا ہے اسے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر نازل کیا، اس لیے نازل کیا تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو ہم ترتیل کے ساتھ میں پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل رمضان میں کیا، تو رمضان سے اور قرآن کا گہرا تعلق ہے،
اور گہرا بھی اتنا کہ قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا تو ہم قرآن کی تلاوت کریں رمضان میں. اور تلاوت کیسی؟ تلاوت ایسی جیسے اللہ فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، رک رک کر کے، ہر آیت پر ٹھہر کر کے. اب رمضان آ رہا ہے، دیکھنا حفاظ کرام آئیں گے مسجدوں میں، قرآن سنائیں گے، لیکن یعلمون عالمون تعلمون سمجھ میں آئے گا. ایسا قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا اللہ. حفاظ کرام کو بٹھانی چاہیے دماغ میں اپنی بات کہ ہم قرآن کو ایسا پڑھیں جیسے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں، ترتیل کے ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ٹھہر گئی، الرحمن الرحیم یہاں پر ٹھہر گئے. ایسا نہیں ایکسپریس ٹرین بنا دو، پڑھتے رہو غیر المغضوبی پر رکو الحمد سے پڑھنا شروع کرو اور آمین کی آواز آئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کے مقصد کو سمجھے، قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے. ایسا بھی نہیں جس طریقے سے رمضان میں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے 2 قرآن کر دی، فلاں نے 3 کر دی، اس نے اتنی کر دی. نہیں، قرآن یہ گننے کے لیے نہیں کہ آپ نے کتنی قرآن کی، اس سے مقصد نہیں ہے. مقصد اس سے ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھا کیسے، آپ نے سمجھا کیا. قرآن کو رٹنے کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم 3 پڑھو 4 پڑھو رمضان میں 5 کرو. نہیں، قرآن کو چاہے قرآن کی تم ایک ہی آیت پڑھو لیکن اس کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھے. قرآن کیا رہا ہے، کیا بتلانا چاہتا ہے قرآن، کیوں نازل کیا گیا ہے قرآن، مقصد کو سمجھے قرآن کے. سامعین کرام، نماز ایک ایسی عبادت کہ اس کے ثواب کو فرشتے لکھتے ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ثواب کو فرشتے نہیں لکھ سکتے. نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ان کے ثواب کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کے ثواب کو فرشتے نہیں لکھتے. فرشتوں کو معلوم نہیں کتنا ثواب ہے، اس کے اجر کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے. نیت کیا اس نے، اور دل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. نیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس نے نیت کی ہے، نیت کا نام ہی تو روزہ ہے. بھئی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے. فلاں دیکھ رہا ہے بھائی اچھی طریقے سے قرآن پڑھ لے، فلاں دیکھ رہا ہے اس لیے پڑھ لے. نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہا ہے اس لیے نماز پڑھ لے. اور عبادتوں میں دکھلاوا لوگ کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دکھلاوا نہیں. بھوکا مرے گا تو اپنے لیے مرے گا، اس لیے اس میں خالص نیت ہونی چاہیے. خالص نیت. روزہ رکھو اللہ کی رضا کے لیے. من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دے گا. لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے. ہمارے نیت میں کھوٹ ہے، جیسے نیت ویسے اعمال ہمارے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت صحیح ہونی چاہیے. بھوکے ہم مر رہے ہیں، صبح کھایا اب شام تک کچھ نہیں کھائیں گے، اگر اس میں بھی ریاکاری کر دی ہمارا پورا دن بیکار ہے. اس لیے ہم روزہ رکھیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں. اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا، پہلی بات روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اور چھوٹ گیا تو عید کے بعد میں اگلے رمضان کے آنے سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھنا ہوگا، ان کی قضا کرنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا ہر حالت میں. اس لیے رمضان کے روزوں کو ہم کسی حالت میں نہ چھوڑیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من قام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، رمضان میں تراویح کی نماز ادا کی، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. لیکن ہم تراویح کی نماز پڑھتے نہیں ہیں. ہم تراویح کی نماز ہم میں سے وہی لوگ پڑھتے جو روزہ رکھتے ہیں. ہماری نیت یہ ہوتی ہے ارے مجھے تھوڑی کل روزہ رکھنا ہے. جو روزہ رکھے گا وہ پڑھے گا، جسے نہیں رکھنا وہ نہیں پڑھے گا. اگر مجھے کل روزہ رکھنا ہوگا تو میں آج تراویح پڑھ لوں گا، اور نہیں رکھنا ہے کیا کریں گے تراویح پڑھ کر جب مجھے روزہ ہی نہیں رکھنا ہے. یہ سوچ ہے بہت سے لوگوں کی، میں نے سنا یہ سوچ ہے. کہتے ہیں لوگ جب مجھے کل روزہ ہی نہیں رکھنا
تو آج تراویح پڑھ کر کیا کروں گا؟ آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث من قام رمضان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات میں قیام کیا، قیام کرنے کا مطلب نماز تراویح پڑھی، جس نے رات میں قیام کیا اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اتنا آفر ہمیں مل رہا ہے، روزہ رکھے تو ہمارے گناہوں کو مٹایا گیا، رات ہم نے تراویح پڑھی تو ہمارے گناہوں کو مٹایا گیا، اور پھر ہم اس آفر سے بھاگ رہے ہیں، ہم لینا ہی نہیں چاہتے اس آفر کو۔ اتنا آفر اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، اور تراویح کی نماز یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی مسجد میں آئے، آپ تہجد پڑھنے لگے۔ پہلے اللہ کے نبی کے دور میں کوئی جماعت سے تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے، کوئی جماعت سے تراویح نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں آئے، آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی مل گئے۔ اب دھیرے دھیرے دیکھا تو لوگ اور آئے، وہ بھی مل گئے۔ پہلے دن لوگوں کی تعداد کم تھی، دوسرے دن اللہ کے نبی مسجد میں آئے، آپ پھر پڑھنے لگے تراویح کی نماز، اکیلے میں پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام آئے اور دوسرے دن اور زیادہ تعداد، تیسرے دن اور زیادہ تعداد۔ اللہ کے نبی سلام پھیر کر کے دیکھتے کہ مسجد بھر چکی ہے لوگوں سے، مسجد چھوٹی پڑ چکی ہے، لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی گھبرا گئے کہ کہیں تراویح کی نماز فرض نہ کر دی جائے۔ فرض نہیں ہے، اس سے جماعت سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جماعت سے ہم پڑھتے کیوں؟ ہمیں ڈر ہے کہ جماعت سے جو پڑھ لے گا وہ پڑھ لے گا، بعد میں تو کوئی پڑھنے والا ہے نہیں، اس لیے جماعت سے پڑھتے ہیں، ورنہ جماعت سے ہے نہیں تراویح، ہم جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو 11 رکعت تھی، وتروں کو لگا کر ثابت 11 رکعت ہی ہے، لیکن ان کا ثواب دیکھیے، ثواب کتنا مل رہا ہے ہمیں۔ یہ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ایک سال ہم نے جو گناہ کیے، ہم اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو بخشوائے، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا اپنے اس کے بارے میں جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن اور روزہ شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا رب العالمین میں نے تیرے بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ رات میں سویا نہیں بلکہ اس نے میری تلاوت کی، رب العالمین اس کی مغفرت کر دے، وہ شفاعت کرے گا، بخشوائے گا اسے، روزہ بھی شفاعت کرے گا کہ رب العالمین میرے تیرے اس بندے کو کھانے سے روکے رکھا، پینے سے روکے رکھا، شہوت سے روکے رکھا، حالانکہ اس کے سامنے تمام چیزیں موجود تھی، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، لیکن اس نے تیرے ڈر کی وجہ سے نہ کھایا نہ تیری ڈر کی وجہ سے پیا، الہ العالمین تو اس کی مغفرت فرما۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، یہ قیمتی وقت ہمیں مل رہا ہے۔ آپ نے سنانے وہ واقعہ کہ جس میں ایک نے زیادہ عبادت کی، ایک نے کم عبادت کی، لیکن وہ 1 سال کے بعد ملا، 1 سال ایکسٹرا ملا اسے، تو وہ جنت میں پہلے داخل ہوا۔ ہمیں 1 سال اور مل رہا ہے، رمضان ہمارے سروں کے قریب ہے، ہمیں اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے قروں کے بہت ہی زیادہ قریب، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک مہینہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بھائی سے دار فانی سے جا چکے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ رب العالمین ہم نمازوں کے عادی نہیں ہیں، ہم صرف 8/360 والی نمازیں پڑھنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔